الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جناب صدر اجلاس، ناظم اجلاس، حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، یہ اجلاس جس عنوان پر منعقد ہو رہا ہے وہ ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت پر ہم سب یہاں اکٹھا. یہ اکٹھا ہونا ہمارا جس نسبت پر ہے یہ نسبت باعث اجر ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے. ہر لمحہ ہمارا اللہ کے یہاں اس لیے لکھا جائے گا کہ یہ ہمارے نبی کی یاد میں بیٹھا تھا، ہمارے نبی کے تذکرے کے لیے بیٹھا تھا، اپنے اوقات کو فارغ کر کے آ گیا تھا، اپنے ذہن کو لے کر آیا تھا کہ ہمارے نبی کی جو سیرت ہے اس کو سنے گا. اس لیے ہمارا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، ایک بھی لمحہ ہمارا اس کا یہاں اللہ کے رحمت سے خالی نہیں، اجر ثواب سے خالی نہیں، خیر و برکت سے خالی نہیں. یہ بہت ہی بابرکت مجلس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہماری اسمالتی باغ کی مسجد بلال کے لیے نہیں، اس مجمع کے لیے نہیں، ہمارے شہر بنارس کے لیے نہیں، یو پی اور انڈیا کے لیے نہیں، دنیا کے سارے ممالک، پوری کائنات کے لیے، چاہے اس کائنات کا انتظام کرنے والے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی بھی برادری کے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سارے عالم کے ہر فرد کے لیے. آپ کی سیرت نہ کسی قبیلے کے ساتھ خاص، نہ کسی قوم کے ساتھ خاص، نہ کسی مکان کے ساتھ خاص، نہ کسی زمان کے ساتھ خاص، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی اسوہ رہے گا اس شخص کے
اس لیے جو سیرت کی بات ہمارے سامنے آئے وہ کوئی ایک محدود پہلو کے اعتبار سے نہیں. ہم یہاں جو سن رہے ہیں، ہم یہاں جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پیغام پر آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا تحفظ ہم نہیں کر سکتے. کیا پیغام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سخت ترین پیغام ہے، لیکن یہ ہمارے ہندوستان کے اندر جس میں ہم جمہوریت کے اندر رہتے ہیں یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. جن کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے سیال سونا عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے منجمد سونا عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قوت سے نواز دیا ہے، جن کو اللہ نے قوت تنفیذ عطا کی ہے، ان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے فرما دیا تھا لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح الا جہاد والنیہ. یہی چھوڑا ہے ہم نے. اس کی وجہ سے آج ہم اتنی بڑی تعداد میں جو نصرانیوں کے بعد کی تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن جتنے بڑے ہم عالم کے اندر رسوا ہیں شاید کوئی قوم اتنی رسوا نہیں. جتنے ذلیل و خوار ہم ہو رہے ہیں کوئی قوم اتنی ذلیل و خوار نہیں ہوگی. آج جتنا ہمیں کاٹا جا رہا ہے کسی قوم کو نہیں کاٹا جا رہا ہوگا. سوچئے، غور کیجئے، اکتوبر سے آج تک کا زمانہ جو آ گیا اس زمانے کے بعد سے 38,000 ہمارے مسلمان بچے ایک جگہ قتل کر دیے جاتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے. وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورت ہیں، چاہے وہ جیسی بھی ہوں، صرف اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان. سمجھ گئے ہوں گے آپ. اور ہم اس لیے خاموش ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا اس پر ہم آئے نہیں. آپ نے بتایا تھا ایک زمانہ آئے گا علماء ساری قومیں اکٹھا ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی حیثیت تمہاری ایسی ہوگی جس طرح کے دسترخوان لگا دیا جائے اور وہاں پر مختلف قسم کے کھانے نو بنا تو ہوں، جس کے اندر رنگ برنگے بھی ہیں، جس کے اندر نرم تازہ بھی ہیں، جس کے اندر سخت بھی ہیں، جیسی ڈش چاہو کھا لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا تداعی الامم، آئیں گی بہت ساری امتیں اور تمہارے اوپر اس وقت اس طرح وہ ڈش کی طرح تمہیں کھا لیں گے جیسے تم ایک پیالے کی شکل کے اندر ہو جاؤ گے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہت کم ہوں گے کیا اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، بل انتم کثیر. پھر ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیا ہوگا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ آپ سمجھیے، بات کو پکڑیے. 57 مسلم ممالک ہیں، مسلمان کاٹا جا رہا ہے، ہماری جرأت اور ہمت نہیں ہو رہی ہے کچھ کرنے. کیوں؟ حضور نے جو فرمایا تو وہی ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا سنیے. تمہیں فرمایا تمہاری حیثیت ایسی ہوگی نا اس طرح سیلاب کے خش و خاشاک دن کے ہوتے، غصاؤں کا غصہ حصہ ہے. وہ جو سیلاب آتا ہے دریا کے اندر تو اس دریا کے سیلاب کے اندر جتنے اوپر کے خش و خاشاک ہوتے ہیں دن کے ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی ویلو نہیں ہوتا، ان کا کوئی اپنا وزن نہیں ہوتا، ان کا کوئی اپنا رخ نہیں ہوتا. پانی جس طرح اپنے تھپیڑے کے ساتھ ان کو کہاں لے جاتا بہ جاتے ہیں، جہاں ڈھکیل دیتا ہے چلے جاتے ہیں، جس پتھر کے اندر لے جا کر چٹان سے اندر ٹکرا دیتا وہ ٹکرا جاتے ہیں، ان کا کوئی اپنا ویلو نہیں ہوتا. تمہارا یہی حشر ہوگا، غصاؤں کا غصہ حصہ ہے. ایسا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا
ایسا کیوں؟ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے قلوب سے ان لوگ حیبت نکال دی جائے گی ان کے اندر، تمہارے دل کے اندر جو ان کے خوف کو ڈال دیا جائے گا، اور تمہاری وقت کو اور تمہارے اس وقت کی جتنے روب ہوگا ان کے قلوب سے نکال دیا جائے گا۔ محبت منکم، کوئی تمہاری جانب سے کوئی بھی ان کے اوپر کوئی روب نہیں پڑے گا، اور ان کا روب تمہارے دلوں کے اندر اللہ کو ڈال دے گا۔ ہے روب کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، بتانے کی خاص ضرورت نہیں۔ صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی، ایسا دن آئے گا؟ ہاں آئے گا، ہمارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا، وہن، کمزوری آ جائے گی۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ وہ کمزوری قرآن نے بھی بیان کیا، حملتہم وہنا علی وہن، تمہارے قلوب کے اندر وہن آ جائے گا۔ یہ وہن بہت کمزور چیز ہے، ایک ہاتھ سے ایسے پورا وہن ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ قرآن نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سارے گھروں کے اندر سب سے کمزور ترین گھر، پھس پھسا گھر، کوئی وقت نہیں، ایک جھاڑو کے اندر، یہ مکڑی کا جھالا کا جو گھر ہوتا ہے نا، اسی کو قرآن نے کہا إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، یہ مکڑی کے جھالے کی طرح یہ ہو جائیں گے، یہ وہن ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ وہن، صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے، وہن کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں میں وہن کیا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت ایسی سما جائے گی اس سے نکل نہیں پاؤ گی۔ مال کی محبت، جائیداد کی محبت، مکانوں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، باغیچے کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت ایسی چھا جائے گی کہ تمہیں ہوش نہیں رہے گا کہ آس پاس کیا ہو رہا، اسی میں لگے رہو۔ ہم یہ مت سمجھیے کہ یہ مجمع ہے اس کو سنا رہا ہوں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اس مسجد سے یہ پیغام پورے عالم کے لیے پیغام، عام پیغام دیا جا رہا ہے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، دنیا کی محبت بھی آئے گی اور موت کی کراہیت تمہارے دل میں آ جائے گی، موت کی ناپسندیدگی، موت کی کراہیت ہوتی کیا ہے؟ وہن کا معنی صحابہ نے نہیں پوچھا تھا کہ وہن کیا ہوتا، وہ تو پوچھنا جو چاہ رہے تھے، اس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمحات کے اندر لکھا، فرمایا ما سبب الوہن، وہن کا سبب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کو بیان کیا کہ وہن کا سبب یہ ہو، اور آگے شیخ لکھتے ہیں ومن احب حیات الدنیا، جو آدمی دنیا کی محبت کے اندر لگ گیا، وکری الموت، وہ موت سے ڈر گیا، لم یتشجع علی الجہاد والمقاتلة مع الکفار، ایسا کر ہی نہیں سکتا وہ۔ یہی ہمارے تمام کے تمام ممالک اسلامیہ کے اندر آ گیا ہے، جب تک یہ رہے گا اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے یہ پیغام عام کرنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے کر گئے تھے، کیا سمجھا کر گئے تھے، کیا بتلا کر گئے تھے، کس چیز کے اندر ہمارے اندر بنیادی کمی آ رہی ہے، جس بنیاد کے اوپر ہماری نگاہ نہیں جا رہی ہے، اس نگاہ کے نہ جانے کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر اتنے عرب، اتنے کروڑ، اتنے خراب مسلمان ہو کر ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اور کیوں دندناتا پھر رہا ہے؟ دوسرے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، چھوڑا ہے جو اس کو سمجھ۔
علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ ایسا حال ہو جائے گا کہ دعا بعضکم بعضا، تم میں سے بعد ان کا جو دعا ہے تدائی، یہ تدائی کیا ہے کہ ایک دوسری قوم بلائیں گے سب کو، حتی تصیر العرب، یہاں تک کہ پورا عرب کہاں ہو جائے گا، بین الامم، ساری امتوں کے درمیان کے اندر پورا عرب آ جائے گا۔ آج پورا عرب ساری دوسری امتوں کے درمیان میں ایسا گھرا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کر جو چھوڑا ہے، ہم اس کو جب تک دل و جان سے اپنائیں گے نہیں، تب تک ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس پستی سے نکل نہیں سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں چند باتیں یہ اس لیے عرض کی، یہ تمہید سمجھیے، چاہے اس کو بنیاد سمجھیے چاہے ابتدا سمجھیے، یہ ابتدائی ہے، انتہا تو بعد میں آئے۔ ذہن بنائیے سیرت سننے کا، سیرت کے بنیادی بات کو سمجھنے کی ایک صورت بنائیے۔ جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو الحمدللہ بہت اچھی خوب ہے۔ ارباب محمد ذکر بیان عظمت رفتہ، ہمارے دو پیشروں نے جو بیان کیا، مولانا ابو سعید صاحب نے، مولانا ریاض صاحب نے، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں جو خوب ہے ارباب محبت ذکر بیان عظمت رفتہ، لیکن غازی وہ ٹھہرے گا جو ماضی کو حال بنائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اتنا ستایا گیا، 13 سال کے بعد ہجرت کر کے آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد بھی یاروں نے چھوڑا نہیں، حملے پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہو گئی، احد بھی ہوگی۔ جنگ احد کے بعد تھوڑا سا سکون ملا، تو ادھر ان لوگوں کے اندر جو اپنے اس طرح کے جو سانپ پل رہے تھے، ان سانپوں نے اپنے دلوں کے اندر اس طرح فن کالنا شروع کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کر لیا، آپ نے ان کا بھی لیا، بوریا بستر اٹھا کر دوسری جگہ کر دیا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر کو ہٹا دیا، وہ چلے گئے، اور جو دوسری جگہ چلے گئے تو جانے کے بعد ابھی اسلام کے لیے پورا تحفظ پھیلنے کا، پھیلانے کا، دعوت و تبلیغ کا، ارشاد کا، اعلاء کلمت اللہ کا، امن، سکون، شانتی کا پورا ماحول ہو گیا۔ اب جب یہ پورا ماحول ہو گیا، اسلام پھلنے اور پھولنے لگا، تو یہ یہودی نژاد بنو نذیر ان سے رہ نہیں گیا، کوشش شروع کی۔ کیا کوشش شروع کی؟ بنو نذیر کا بہت بڑا سردار، انتہائی فتین قسم کا انسان، وہی ابن اخطب، اس نے قبیلے کے اندر چال بال شروع کی، اور بنو فزارہ کو، بنو مرہ کو، بنو اشجع کو، اور فلاں کو، سب کو تیار کرنا شروع کیا۔ کیا تیار کرنا شروع کیا؟ بھائی دیکھو، یہ دین جو لے کر آئے ہیں، اس کا جو ہے ہمیں تہس نہس کر دینا ہے۔ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، جا کر قریشیوں سے دوبارہ کہا کہ تم بیٹھ گئے، تھک ہار کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک ایسا پلان تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، مسلمانوں کا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو ایک دم پورے کے پورے جڑ سے صفایا کر دیا جائے گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نظام بنایا، اور ان پورے کے پورے قریش کو جو اب تھوڑا سا احد کے بعد تھم گئے تھے، احد کے بعد ایک اور آئے تھے، 1 سال بعد اس لیے آئے تھے تاکہ وعدے کے مطابق بتائیں کہ ہم آ گئے، لیکن مرہ زہران تک آئے، آنے کے بعد وہاں سے لوٹ کر چلے گئے، اور یہ کہا کہ اس وقت جنگ کا موقع نہیں ہے، لہذا ابو سفیان چلے گئے، اور 1 سال 3 ہجری کے اندر احد ہوتی ہے، 4تھا سال ہو گیا، 4تھے سال کے اندر چلے گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے بیٹھو مت، چلو اب بھی ہم ایسا پلان بناتے ہیں۔ 4000 قریشیوں کو تیار کیا،
اور اس طرح کے مختلف قبائل کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد 6000 لوگوں کو تیار کیا، 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور یہ تیار کر کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب 10,000 کی لشکر کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اب تو بالکل طے شدہ ہے کہ مرکز اسلام جس کو یہ بنا رہے ہیں ان کی مرکزیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ آپ قربانی سمجھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرات صحابہ اکرام کی، پھر ہم کہاں بیٹھے ہیں اس کو سوچئے، پھر اپنی دنیا داری کو سوچئے، پھر اپنے رہن سہن کو سوچئے، پھر اپنے معاشرے کو سوچئے، اپنے طریقہ کار کو سوچئے، اپنی جد و جہد کو سوچئے، صحابہ اکرام کے مشن کو سوچئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان تک اسلام لانے میں صحابہ اکرام کو کس طرح تیار کیا، یہاں سے وہاں تک کی پوری زمین کو سوچئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنک لگی، یہ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے آدمی بھیجا، معلوم ہوا کہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ایک فوجی کارروائی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شورا طلب کی، اور اس کے اندر اجلے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ ایسی صورتحال ہے جتنے ہم نہیں اس سے زیادہ تو وہ حملہ آور ہیں۔ مدینہ منورہ کی آبادی اس وقت 10,000 کے اندر ہی اندر ہے، اور 10,000 تو وہاں پر جنگجو آپ کے اوپر آ رہے ہیں۔ کس کا صفایا؟ اسلام کا صفایا، مسلمانوں کا صفایا، مرکزی اسلام کا صفایا، اسلام کو نیست نابود کرنے کا قیامت کے لیے یہ سوچ کر آ رہے۔ یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ بہت سارا مشورہ، مشورے میں یہ ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارے یہاں ایسی صورت حال کو پیش آتی تھی، جب ہمارا کوئی بھی کام نہیں چل پاتا تھا، ہمارے اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور پاتے ہوتے، تو ہماری صورتحال ہوتی، ہم خندق کھود دیتے اور دشمنوں کو دور کہیں روک دیتے، وہ آنے نہ دیتے اپنے شہر کے اندر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نباس تھے، آپ نے کہا یہ سب سے اہم ترین رائے ہے۔ آپ نے اچھی طرح جائزہ لیا، سمجھ گئے کہ شمال مدینے کے شمال کی جانب سے یہ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ مدینے کے اور طرف دیکھا جائے تو وہاں سنگریزی ہیں، پہاڑ ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں، مکانات ہیں، اتنا بڑا لشکر اس طرح کے حالات کا منہ نہیں لے گا، اس طرح سے وہ جنگ نہیں کرے گا۔ وہ جب بھی آئے گا کھلے علاقے کی طرف سے آئے گا، وہ کھلا علاقہ وہ جس طرح پڑتا ہے وہ شمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نقشہ بنایا اور یہ کہا کہ ہمیں جنگ خندق کھودنی ہے۔ آپ نے بانٹ دیا کام، اتنے گز کے خندق کی کھودائی شروع ہو۔ آج بھی وہ خندق جاتے ہیں زائرین، دیکھتے ہیں اس خندق کو، آج جو خندق ہے اس کو بھی کچی رکھا گیا ہے، تھوڑی سی کہیں روڈ پکی کر دی گئی ہے۔ وہاں زائرین جو خندق کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر بسیں کھڑی ہوتی ہیں، بس اسٹینڈ، وہی خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ حالات کیا ہیں؟ سخت ترین حالات، سردی کا دن ہے، صحابہ اکرام کے پاس مزدور نہیں، اپنے ہاتھ سے کھودنا ہے، طے ہوتا ہے اتنا کھودنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حصہ لیتے ہیں، مجھے بھی کھودنا، آپ بھی کھود رہے ہیں، اب آپ بھی کھود رہے ہیں۔ یہ شان ہے، یہ شان ابدیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس شان ابدیت کے اندر آپ ایسا شریک ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے، ہمارے پیٹ پر پتھر بن رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ بھی پتھر بن رہا ہے۔ ان کے ایک پتھر بن رہا تھا تاکہ کمر سیدھی رہے، بھوک سے کمر جھک نہ جائے، تو ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو 2 پتھر بن رہے تھے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تحفظ کے لیے قربانی دی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن ایسا گزر گیا لا نذوق ذوقا، ہم لوگ کو جو کھانے کی چیز ہوتی تھی جس کو دال چاول روٹی طعام کہتے ہیں وہ ملا نہیں تھا، اور اگر ہمیں صبح کے وقت دے دیا جاتا تو کیا دیا جاتا تھا؟ ایسا سالن ہوتا تھا کہ جس کے اندر مہک آتی تھی، وہ پرانا باسی اس طرح کی چربی رکھی ہوئی مل جاتی تھی، اسی کو کسی طرح کھا لیتے۔ کوئی کھجور ہوتی وہ بھی پرانی باسی کھجوریں مل جاتی، اسی کو کھا لیا کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْفَرُ یوم خندق دن ہم کھدائی کر رہے تھے، ہمارے حصے میں جو کھدائی آ رہی تھی، اچانک یہ دیکھا کہ ایک کدیا نکل آئی، کدیۃ الشدیدہ، کدیا کے معنی چٹان، ایک چٹان نکل آئی، وہ چٹان بڑی سخت تھی، وہ ایسی سخت چٹان کہ کدال مارو تو کدال چھٹک جائے اور اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ تھک گئے ہم لوگ، یہ ہوا کہ اب چل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کیا جائے۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، صحابہ اکرام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس حصے کے اندر ایسا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا نازل، ٹھیک ہے میں اتر رہا ہوں، میں اتر رہا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، اترے، کدال ہاتھ میں لی، بڑا بسم اللہ، ایک کدال ماری، چٹان کا ایک حصہ گرا، اور جیسے ہی گرا اس میں سے ایک روشنی نکلی، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کیا بات ہو گئی؟ آج فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روشنی کے اندر عطا کیا، کیا عطا کیا؟ ملک شام کو اللہ نے ملک شام کی کنجیاں عطا کر دی، اور میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں، ملک شام کے سرخ محلات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حالت یہ ہے کہ آپ نے ابھی سنا اور آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ ناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ملک شام کے محلات کو یہاں ایک چٹان کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ شان نبوت ہے، یہ شان رسالت ہے، وہ شان عبدیت ہے، یہ آقا کی سیرت ہے۔ دوسری کدال کے لیے آپ نے کہا بسم اللہ، جیسے ہی آپ نے مارا ایک حصہ چٹان کا گرا، اور جیسے ہی وہ گرا اس میں سے چنگاری نکلی، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ صاحب نے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے فارس کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی، فارس، ملک فارس مجھے عطا کر دیا گیا، اور میں یہیں سے مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسرے مرحلے میں کام ختم، یہ ایک بٹا ہے، 2/3 گر گیا۔ تیسرے کے لیے آپ نے کدال ماری، بسم اللہ، کدال ماری، اور کدال مارنے کے بعد وہ پورا کی پوری بھر سے آ گئی، آدھا کثیفن احیل او احیم، اس طرح چٹان یہ ریت کی تودے کی طرح بکھر گئی، جس طرح کے مٹی کے تودے بکھر جاتے ہیں، اس طرح وہ ریت کے تودے کی طرح پوری چٹان بکھر گئی۔ تیسرے میں اب جب چٹان یہ تیسری ماری، کہا اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا حضور نے کہ مجھے تو یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی، یمن مجھے دے دیا گیا، اور میں یمن میں یہاں مقام صنعاء جو یمن کا دارالسلطنت ہے، یہاں سے میں وہاں کے گیٹ کا دیدار کر رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہیں سے دھوکہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نازل، ہاں نازل ہیں، دیکھ تو رہے دیکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے شہدائے احد کے پاس گئے، آپ بہت بعد میں 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت وغیرہ کی، واپس آئے، واپس آنے کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہاں پر جلوہ افروز ہونے کے بعد آپ نے 3-4 بشارتیں سنائی۔ ایک بشارت آپ نے یہ سنائی، انا فرط لکم، میں تمہارے لیے تم سے پہلے کوثر پر پہنچ کر تمہارے پانی پلانے کا نظم کرنے والا ہوں، یعنی حوض کوثر پر پہنچ کر تمہارے پانی پلانے کا میں اور سارا انتظام کرنے والا ہوں۔ ایسے شخص کو کہا جاتا فرط لک، میں تمہارے لیے ایسا کروں۔
وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تمہاری گواہی دوں گا کہ تم دین کی خاطر قربانی دی، اور 70 کے 70 صحابہ اکرام میدان احد کے اندر دفن ہے، وہاں پر وہ بھی زیارت کے اندر لوگ دکھاتے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور ان کو حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے گواہی دوں۔ آپ نے فرمایا وَمَا وَعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں حوض کا، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ الْآن، اور یہیں سے میں اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے حوض کو، وہ حوض کوثر وہ جنت کے اندر اللہ نے بنائی ہے، وہ حوض کوثر کو آپ یہاں ممبر پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا، یہ انظرو، میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے حوض کو۔ آپ نے اور بھی فرمایا کہ آپ نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے خزانے کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں۔ واہ واہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کچھ عطا کر دیا گیا۔ اچھا عطا ہی نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جس طرح یہ ناظر ہے، حاضر بھی ہیں، آپ حاضر و ناظر بھی ہیں۔ ایسے سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو میت کو قبر رکھنے کے بعد وہاں پر پھر پوچھا جاتا ہے، وَيُقَال، کہا جاتا ہے، مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، بھی کی جگہ میرے بارے میں نہیں، میرے ایک شخص کے بارے میں، ایک ذات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا اما الموقن اب المومن، اگر وہ یقین رکھنے والا ایماندار ہے تو وہ جواب دے گا وَمُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى اجتبعناہ واتبعناہ فعجبناہ واتبعناہ ہوا محمد، یہ پورا جواب ابتدا میں کہے گا ہوا محمد، یہ محمد ہیں، وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس تو یہ واضح نشانیاں اور بینات لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو قبول کیا، فعجبنا واتبعنا، ہم نے ان کو مان لیا، یعنی مانا بھی اور اس کو ہم نے اتباع بھی کی، ایمان بھی لیا، اتباع بھی کی، دونوں کام کو کیا۔ پھر کیا کہے گا تیسری مرتبہ وَمُحَمَّدٌ، دو ابتدا کے اندر انتہا کے اندر لفظ محمد آئے گا، بیچ کے اندر صفات کو ذکر کرے گا، وہ شخص جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کون پوچھے گا؟ منکر نکیر پوچھتے ہیں، اور منکر نکیر جس کے لیے ہوں گے، مسلمانوں کے لیے وہ منکر نکیر نہیں ہوتے، مسلمانوں کے لیے وہ مبشر و بشیر ہوتے ہیں، وہ تو بشارت سناتے ہیں، وہ تو خوشخبری دیتے ہیں، وہ مسلمان جو یقین کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے وہ مبشر و بشیر ہوتے ہیں۔ غیروں کے لیے کسی کے لیے ہوں گے منکر نکیر، ان کا نام ہے منکر نکیر، اجنبی ہوتے ہیں، اجنبی اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو حاضر کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا، تو وہاں سارے عوائق آپ کے قبر سے سب ہٹا دیے جائیں گے اور آپ کی ذات مقدسہ حاضر کر دی جائے گی، تو آپ حاضر و ناظر بھی ہیں۔ ایک واقعہ سنیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود کے اندر ایک واقعہ لکھا، واقعہ روض الفائد کے حوالے سے لکھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان کو دیکھا وہ طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے وقت وہ نہ کوئی تسبیح پڑھ رہا، نہ تقدیس کر رہا، نہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا، نہ تحلیل، نہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، وہ صرف درود شریف درود شریف درود شریف درود پاکی پڑھتا جا رہا، ان سے رہا نہیں گیا۔ حضرت سفیان ثوری سے انہوں نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور یہ کہا ہمیں یہ بتاؤ کہ تم صرف درود پڑھ رہے ہو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو حکم ہیں وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی تسبیح نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں سفیان۔ کہا کون سفیان؟ کہا ثوری۔ کہا اچھا سفیان ثوری آپ ہیں، اگر آپ وقت کے امام نہ ہوتے، یکتا و یگانہ اپنے زمانے کے نہ ہوتے تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا، یہ ایک راز تھا جو میرے سینے میں چھپا ہوا ہے، آپ ایسے عالم ہیں یکتا و یگانہ، اس راز کو میں کھولتا ہوں، بتاتا ہوں کیا ہے۔
میں اور میرے والد ہم دونوں چلے سفر حج کے لیے۔ راستے کے اندر میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، ایک جگہ ہم لوگ رک گئے۔ رکنے کے بعد میں نے بہت کوشش کی، اہتمام کیا والد کے علاج معالجے کا، لیکن ان کا وقت آ چکا تھا اور ان کی وفات ہو گئی۔ جیسے ہی وفات ہو گئی، وفات کے بعد چہرہ پورا سرخ، چہرہ پورا کالا ہو گیا۔ کالا چہرہ دیکھ کر اب تو بس پوچھو تو کاٹ تو خون نہیں، میں تو میرا خون خشک ہو گیا ان کا اس چہرے کالے چہرے کو دیکھ کر۔ وفات کے بعد کسی کا چہرہ کالا ہو جائے تو بتاؤ، وہ بیٹا مسافرت کی حالت حج کے لیے جا رہے ہیں، باپ کا انتقال اور چہرہ کالا، بہت غم ہوا۔ اسی غم میں میں بیٹھا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل انتہائی خوبصورت شخص، وہ بہت تیزی سے چلے آ رہے ہیں، اور ایسے شخص کو اتنا حسین میں آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ صاحب ایسا لباس بالکل سفید صاف شفاف کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ آ رہے، خوشبو بھی ہے، ایسے خوشبو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی، میرے کان میرے ناک کے اندر ایسی خوشبو کبھی نہیں آئی۔ وہ صاحب آئے، آنے کے بعد میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا میرے والد کا چہرہ منور ہو گیا اور میں خوش ہو گیا۔ واپس جانے لگے، میں نے پکڑ لیا دامن، میں نے کہا ہاں آپ کو بہت 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 احسان کیا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مسافرت میں میرے اوپر بہت احسان کیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ مجھے پہچانتے نہیں؟ کہا کون؟ کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، تمہارا باپ بہت خطا کار تھا، بہت گناہ گار تھا، بہت خراب کام کیا کرتا تھا، لیکن ایک عادت اس کی بڑی اچھی تھی کہ وہ اتنا درود پاک پڑھتا تھا، ہر وقت رات کو درود پاک اس کا اہتمام سے کرتا تھا۔ آج اس کے اوپر وہ مصیبت کا وقت آ گیا تو وہ درود کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ میں نے سمجھا کہ ضرورت اس کو ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، چلو میں اس کی مصیبت کے وقت میں کام آ جاؤں، اس لیے میں آ گیا۔ یہ آ جانا اسی کا نام تو حضور ہے۔ تو آپ حاضر بھی ہو گئے اور آپ ناظر بھی ہیں۔ بہت کم وقت ہے، 11:40 پر ختم کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں تک نہیں، آپ کی شان ہے، ہماری شان آپ کی شان ہمیں بیان کرنے سے بڑھ نہیں جائے گی۔ جس کے شان کو اللہ نے بیان کر دیا، بڑھا دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شان کو بلند والا کر دیا، تو ہمارے بڑھا دینے سے بڑھ جائے گی کیا؟ لہٰذا جس دائرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جتنا بتایا، جتنا سمجھایا، جتنا کہا، اتنے ہی پر بس کرو۔ اگر اسے آگے بڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رفعنا لک ذکرک کے آگے تو نہیں بڑھا سکتے، اور آقا نے اپنے بارے میں جو بتا دیا اس سے زیادہ ہم آپ تو نہیں جان سکتے۔ جن کے اوپر ہم ایمان لائیں، جن کے ہم متبع ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہمارے مخدوم، ہم آپ کے خادم ایسے بڑھ جائے گا کیا؟ جس پر ہم ایمان لانے والے ہیں، جو ہمارے لیے محمد الرسول اللہ ہے، کیا کوئی آپ کی شان کو بڑھا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ جتنا آپ نے بتایا اسی پر اعتدال کے ساتھ قائم رہنا۔ یہ حسن بھی حسن ہے رسالت معاب میں، یہ حسن بھی حسن ہے رسالت معاب میں، کچھ حسن بے نقاب ہے، کچھ ہے نقاب، کچھ حسن بے نقاب ہے، کچھ ہے نقاب میں، یہ اللہ کا راز ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے محبوب کا کیا مرتبہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے مار سے گزر رہے ہیں، مرہ بحیطان من حیطان مدینہ او مکہ، راوی کو شک ہو گیا، مکہ یا مدینہ کے باغ میں سے، مکہ یا مدینہ کے باغ کے دیوار کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں۔ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنسَانَيْنِ مُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہاں پر دو قبریں ہیں اور ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہونے کی آوازیں آپ نے سنی۔ قبروں کے اندر
عذاب ہو رہا ہے اور آپ عذاب کی آواز سن رہے ہیں، اور آپ نے صرف اتنا ہی نہیں کہ عذاب کی سنا، آپ فرماتے ہیں وما یعذبان فی کبیر، ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے کوئی بہت ایسا امر نہیں تھا کہ جس سے یہ بچ نہیں سکتے تھے، جس سے یہ احتیاط نہیں برت سکتے تھے، احتیاط برت سکتے تھے، بچ سکتے تھے، لیکن ان کی غفلت تھی کہ اس سے نہیں بچا، اس نہ بچنے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کا پتہ بتا دیا، ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں تھا، جبکہ حدیث ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ نظیف نظافت کو پسند کرتا ہے، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، الطہارۃ نصف الایمان قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت سے یہ ترک کا پیشاب کی چھینٹیں پڑی رہتی تھی، اہتمام نہیں کیا کرتا تھا، حالانکہ بچ سکتا تھا، لہذا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، یا اس نے یہ سمجھا کہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں بڑی بات تھی، شریعت میں بڑی بات تھی، پیشاب تو نجس ہے، پیشاب ناپاک ہے، لہذا ناپاکی کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، اللہ کے یہاں بڑی بات تھی، اس کی نظر میں بڑی بات نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ لیس وما یعذبان فی کبیر۔ اور دوسرا آدمی کون تھا؟ دوسرا آدمی وہ چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، مضرت پہنچانے کے لیے اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس مضرت پہنچانے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، گناہ کبیرہ گویا کہ وہ کر رہا ہے، اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من ضار مومنا او مکر بی، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے وہ شخص جو کسی مومن کو مضرت پہنچاتا ہے، نقصان دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو مومن کے ساتھ مکر و فریب و دھوکہ دہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی خبر بتا دی، صرف خبر ہی نہیں بتائی، وجہ بھی بتا دی، اور اس کا حل بھی بتا دیا کہ اگر یہ بچ جاتا تو اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی ہے، اب حاضر بھی ہے، اب ناظر بھی ہے۔ ناظر بنایا کس نے؟ ناظر بنایا کس نے؟ غیب کی خبر دی کس نے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر ایک نوجوان ہے، وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کر دیتے ہیں، مسجد کی نگرانی کا کام کر دیتے ہیں، مسجد میں جھاڑو پوچھا لگا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب نظر نہیں آئے، پوچھا صحابہ اکرام پہ وہ نوجوان جو یہاں تھا وہ کہاں گیا؟ بعض روایتوں میں امراتن کا، بعد میں شاب ان کا لفظ ہے، وہ کہاں گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی وفات ہو۔ پھر ہم لوگوں نے اس کے معاملے کو تھوڑا کم سمجھا، کم تر سمجھا، رات کا وقت تھا، ہم لوگوں نے آپ کو زحمت دینا اچھا نہیں سمجھا، آپ کے شان کے ساتھ ہم نے سمجھا کہ یہ بے حرمتی ہوگی، آپ کو عظمت کے خیال کرتے ہوئے آپ کا احترام کی بنیاد پر ہم لوگوں نے اس کی تدفین کر دی۔ اچھا تدفین کر دیا اس کی۔ آپ فرماتے ہیں دلونی علی قبری، لیجیے اندر کی خبر تو بتا دی اور اوپر کی خبر کے لیے کہہ رہے ہیں میری رہنمائی کرو، مجھے بتا دو۔ وہاں اللہ نے بتا دیا، آپ نے بتا دیا، یہاں اللہ نے نہیں بتایا، آپ نے نہیں بتایا، بالکل واضح بات ہے۔ صحابہ اکرام گئے، صحابہ اکرام جب گئے وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب میں یہاں آیا تھا تو اس کے آس پاس کی جتنے قبریں تھیں ساری کی ساری قبریں ایسی تھی مملوءۃ ظلمۃ، تاریکی سے سب بھری ہوئی تھی، اور جب میں نے دعائیں مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریکیوں کو نور سے بدل دیا، تاریکی ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ادھر اوپر کے لیے تو پوچھ رہے ہیں رہنمائی کیجئے، نیچے کی خبر حضور دے رہے ہیں، اس لیے کہ نیچے کی خبر سے اللہ نے باخبر کر دیا اور اوپر کی خبر سے اللہ نے باخبر نہیں کیا تو نہیں بتا۔ موقع ہے، وہ موقع یہ ہے کہ دو آدمی آتے ہیں، ایک کا نام ہے نضر ابن حارث اور دوسرے کا نام ہے عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ آئے اس لیے تاکہ ایک فیصلہ کن بات ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں انتشار اور ابتلاء کی کیفیت ہے، ان کے لیے نیا دین ہے، جبکہ آپ پرانا دین ہے ملت ابراہیمی کا، لیکن اس وقت یہ رنگ چکے ہیں شرک کے اندر، لہذا نیا دین ہے۔
ہاں اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ مشورہ ہوا کہ دیکھیں چلے جائے، ان کو بھیج دیا جائے یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس، وہاں جا کر یہ لوگ پتہ لگائیں کہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کچھ سوالات کیا جائے، کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جس کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ اچھا گئے، جانے کے بعد مختصر میں جانے کے بعد ان لوگوں نے بتایا اس نے کہ جا کر 3 سوال کیجئے۔ ایک سوال یہ کیجئے کہ بتائیے کہ وہ نوجوان کا قصہ کیا ہے، جو نوجوان جو غائب ہو گئے، پھر وہ نظر نہیں آئے، پھر پتہ نہیں چلا، اور ان کا ایسا ایسا معاملہ تھا، تفصیل بتائی۔ اب بتائیے وہ ایسا کون سا بادشاہ تھا جس بادشاہ کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی، اور روح کے بارے میں جا کر پوچھئے۔ وہ لوگ لوٹ کر آئے اور کہا ہم لوگ فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے ہیں، جواب بھی لے کر آئے تھے اپنے پاس محفوظ، انہوں نے کہا جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ جائیں گے نبی برحق ہیں، اور اگر جواب نہیں دے پاتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، پھر ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کے نہ ماننے سے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک سأخبركم غدا، کل بتاؤں گا، اب کل بتاؤں گا کہہ کے انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گیا۔ اچھا بھول جائے اس لیے کہ انسان نہ ہے، اور انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ نسب ہوتا ہے۔ رسول اکرم فرشتوں کا نسب نہیں، فرشتوں کا نسب نہیں، ان کی اولاد نہیں، ان کے باپ نہیں، بیٹے نہیں، فرشتے ہیں، ان سے وہ پیدا کیے گئے، اور ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بِیَدِیَّ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پھر ہماری نسلیں چلائیں، وَبَثَّ فِیہُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی بتایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن، آگے بڑھائے نسب، لوئی ابن غالب ابن فہر، نسب ہے تو انسان، اور انسان ہے بھولیں گے، بھول گئے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب یہ ادھر یہ ہوا مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آ رہے ہیں، بتائیے کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ کل بتائیں گے، ادھر اللہ تعالیٰ نے وہی روکی، آپ بتا نہیں رہے۔ 1 دن 2 دن وہ جب بھی دیکھتے ہیں ٹھٹا مارتے، ہنسی کرتے، مذاق اڑاتے، جواب طلب کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہے کہ اللہ وحی بھیجے تو بتاؤں، وحی بھیجے تو بتاؤں۔ 15 دن کے بعد وحی آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے یہاں چاہا کہ دیکھ لیں تو آپ کو دکھا دیا، یہیں کھڑے کھڑے آپ نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان تینوں ملکوں کو آپ فتح فرما لیں گے، اور یہیں آپ کے سامنے آپ نے کہہ دیا کہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ نے بتا دیا، اور یہاں پر آپ نے اللہ نے وہی نہیں بھیجی تو 14 دن گزر گئے، آپ کو اللہ نے نہیں بتایا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے پتہ نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا تو آپ نہیں بتا پائے۔ پھر اس کے بعد جبریل صلی والسلام جب وحی لائے تو اس وحی کے اندر ایک جملہ یہ تھا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کل اگر کوئی کام کرنا ہو تو آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ جوڑ لیں انشاءاللہ، انشاءاللہ کے ساتھ وہ بات کہی جائے تب بات بنے گی۔ یہاں انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن کے بعد، پھر گھر ہی کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے اندر ہے، غزوہ خندق کی بات ہے، غزوہ خندق کے اندر ہے، ادھر یہ بدتمیز لوگ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، جو قریظہ تھے ان سے معاہدہ تھا کہ دیکھو اگر کوئی حالات پہ آ جائیں تو تم ہمارا ساتھ دو گے، ساتھ نہیں دو گے تو سکون سے پڑے رہو گے، ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا بدنصبی نہیں کرو گے، دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، لیکن ایک شخص جو ہوئی ابن اخطب کا نام لیا، اس نے جا کر اس قریظہ کے سردار سعد کعب ابن اسد کو جا کر اس نے رام کر لیا اور اپنے میں شامل کر لیا، دشمن بنا لیا۔ تفصیلیں دشمن ہو گئے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جنگ میں ہیں، تب تک آپ کو خبر لگتی ہے کہ ایسی سنگنی ہے، ایسی سنگنی ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے 4 صحابہ کو بھیجا، حضرت سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ، حضرت اور اس سے عبداللہ ابن رواحہ، حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ عنہم کو بھیجا، اور ان کو یہ بتایا جا کر یہ جو سنگنی چل رہی ہے پتہ لگاؤ کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر یہ قریظہ ان لوگوں نے مکر فریب کر لیا، ہمارے عہد و پیمان کو توڑ لیا اور سمجھ میں آئے کہ گڑبڑی ہے، تو آ کر مبہم بات کر لینا، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خبر غلط ہے بالکل صاف صاف بیان کر دینا۔ وہ گیا ڈائریکٹ جا کر بات کی، ان سبوں نے جا کر نکار دیا، کون محمد، کیسے محمد، کیسے عہد و پیمان، دور سے دیکھتے ہی گالیاں دینی شروع کر دی۔ آئے یہ لوگ، آ کر ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عدل قارا، عدل قارا ایک بد عہدی کا ایک معاملہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 آدمی کی مقدس جماعت کو یہ لوگ لے گئے تھے، اور لے جانے کے بعد غداری کی، مکرکاری کی، دسیسہ کاری کی، فریب کیا، اور ہمارے 70 صحابہ اکرام کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کو ان لوگوں نے شہید کر ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکر میں رکھا، دھوکے میں رکھا۔ انہوں نے آ کر اشارہ کیا، تاریخی اشارہ، عدل قارا۔ آپ سمجھ گئے تو ان لوگوں نے غداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ غیب کو جان رہے ہیں، اور ادھر خبر لینے کے لیے 4 نفر کو بھیج رہے ہیں۔ جب 4 نفر آ کر خبر دیتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاسم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں عطا کو رکھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قسم کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اللہ هو الموتی، موتی اللہ ہے، وہی تقسیم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ مال کے دینے والا وہی، علم کا دینے والا وہی، فضیلت کا دینے والا وہی، اللہ جل شانہ ہی موتی ہے، باقی آپ نے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو بتاتا اتنا بانٹ دیتے ہیں، اللہ نے جو نہیں بتایا اس کو روک لیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے چند باتیں تھیں، آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو کہنے سننے کو قبول فرمائے، جو کمیاں رہ گئیں اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔